الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب میرے محترم دوستو، بزرگوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں بہنوں، سبحانک لا علم لنا، یہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے. لا علم لنا، ہمیں کچھ نہیں آتا ہے مگر وہی باتیں جو آپ ہمیں سکھلائے، جو آپ ہمارے ذہن میں ڈالے. اللہ حقیقی معنوں میں جو علم ہے وہ تو آپ ہی کے پاس ہے، ورنہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ہم تو اتنے کمزور ہے کہ ہماری حقیقت کو آپ نے بیان فرما دیا ہے قرآن میں کہ ہم کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ اللہ وہ ہے کہ تم کو نکالا تمہارے ماں کے پیٹوں سے اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا. جہاں تم کو ڈال دیا وہاں تم پڑے رہتے تھے، نہ داہنی کروٹ لے سکتے تھے نہ بائیں کروٹ لے سکتے تھے. واقعتاً اللہ ہم تو اتنے کمزور تھے کہ اس وقت اگر مکھی بھی ہمارے اوپر بیٹھ جائے تو اس کو بھی ہم اڑا نہیں سکتے تھے. اور ہماری کیا حیثیت یا اللہ کہ جس وقت ہم دنیا میں آئے اس وقت ہم خود غسل بھی نہیں کر سکتے، دوسروں نے ہمیں غسل دیا ہے. اور اللہ ہماری کیا حیثیت جب دنیا سے رخصت ہوں گے اس وقت بھی ہم اتنے محتاج کہ ہم کو دوسری غسل دیں گے. جیسے شروع میں جب دنیا میں آئے تو ہم نے خود لباس نہیں پہنا بلکہ دوسروں نے پہنایا. اے اللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم خود اپنا لباس بھی نہیں پہن سکیں گے، دوسرے لوگ ہمیں کفن پہنائیں گے. اے اللہ ہم تو اتنے کمزور ہے، اتنے عاجز ہے. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہر وقت ہمیں ہر حال میں اپنی بے کسی اور عاجزی اور کمزوری کو ہر وقت نظروں کے سامنے ذہن میں رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما. تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، یہ قرآن صرف اللہ کا کلام نہیں ہے. قرآن صرف یہ مت سمجھو کہ بس خالی اللہ کا کلام نہیں، اللہ کا کلام تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت کی طرف سے اٹل فیصلے ہیں، تقوینی
جیسے ایک تکوینی امور ہوتے ہیں کہ جنگل کے اندر جو جڑی بوٹی ہوتی ہے اس کے اندر اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ اس جڑی بوٹی کو استعمال کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اس جڑی بوٹی کے اندر گرم مادہ ہے، اس جڑی بوٹی کے اندر برودت کا ٹھنڈک کا مادہ ہے، اس طریقے سے اس جڑی بوٹی کے اندر طاقت کا مادہ ہے. ساری جڑی بوٹیوں کا اللہ نے خواص رکھی ہے، اس کے اندر یہ خاصیت ہے، یہ خاصیت ہے. اسی طریقے سے میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، جو فیصلے فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کامیابی اور ناکامی کے، وہ قیامت تک ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم کو آپ پڑھو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یقین کی جگہ ہے. دل کی زمین میں، دل کے فاؤنڈیشن میں اس کو بٹھا لو کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. جس طریقے سے کوئی انجینئر ہے، انجینئری کی کتاب ہو تو اس کے اندر کوئی اشعار تلاش کرے کہ بھئی اس میں اشعار تو کوئی ہے نہیں، تو یہ بیوقوفی ہے. بھئی انجینئر کی کتاب ہے، وہاں اشعار کہاں ملیں گے؟ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر کوئی شک کو، تردد کو تلاش کرے تو وہ پہلے نمبر کا بیوقوف ہے. کیوں؟ کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں. اصل فیصلوں میں کوئی شک کرے، اللہ کی طرف سے جو بیان کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر وہ بالکل اصل فیصلے ہیں اللہ کی طرف سے. جتنا ایمان کا رشتہ غیب سے ہوگا، اتنا ہی ہمارے اعمال، بدن سے نکلنے والے اعمال مضبوط ہوں گے. ہم آپ کو ایک مثال لے کر سمجھاتے ہیں. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اب ہماری آنکھوں کا، ہماری نظروں کا مشاہدہ کیا ہے؟ نظریں تو یوں کہتی ہے کہ بھئی کسی کو 100,000 دیے ایک سال کے لیے بورو کرنے کے لیے، قرض کے طور پر، کہ بھئی ایک سال کے بعد تم مجھے 1,00,000 کی جگہ پر مجھے 25,000 زیادہ دینا. تو نظریں تو یوں کہتی ہے کہ بھئی یہ تو 25,000 بڑھ گئے، اور جیب کے اندر 50,000 تھے، 25,000 صدقہ دے دیا. تو نظر یوں کہتی ہے، ہماری آنکھیں تو یوں کہتی ہے کہ بھئی 50,000 میں سے 25,000 کم ہو گئے. لیکن قرآن کریم یوں کہتا ہے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ کا کلام 100% برحق ہے، بالکل ایسا ہی ہے جیسا میرے اللہ نے کہا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے. انجام کار ایک دن وہ آئے گا کہ سودی کاروبار کرنے والا بالکل ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اور ظاہر میں یوں لگا کہ صدقہ دینے سے میرے پیسے کم ہو گئے، لیکن کم نہیں ہوئے. اللہ اس صدقے کو بڑھاتا ہے، اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا. تو قرآن کریم کا مقصد ہی کیا ہے؟ انسان کی صلاح اور فلاح کو یقین بنانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو بیان کیا، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتا ہے، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے اوپر نازل کی گئی کتاب اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء پر کتابیں نازل کی گئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور ایسے لوگ کامیاب ہیں. تو قرآن کریم صرف انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے. بنیادی مقصد کیا ہے؟ غایت الغایات، فلاح اور صلاح کو کامیاب بنانا، یہ قرآن کریم کا مقصد ہے.
اسی کو تو فرمایا قرآن میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یہ سب صفات اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ کون کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع کیا، بیکار باتوں سے اعراض کیا، امانت کا خیال کیا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. تو کہا کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گے وہ کامیاب. تو جتنے عقیدے مضبوط ہوں گے اتنا دائرہ کار مضبوط ہوگا. عقیدہ یہ ہے کہ میرا اللہ ہے، کاموں کا بنانے والا اللہ ہے. تو پھر یہ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اتنی دعائیں فل پاور ہوگی. جیسے وہ صحابیہ کی آنکھیں پھوڑ دی تھی تو ابو جہل کہنے لگا کہ دیکھ تو نے لات، عزا، منات، حبل جو ان کے بوٹ ہے، تو کہا کہ وہ تجھ سے ناراض ہو گئے اور تیری آنکھیں چلی گئی. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. لیکن وہ صحابیات کا اندر ایمان تھا تو اس نے 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے خوب گر گرا کر مانگا کہ اللہ بے شک یہ آنکھیں آپ نے ہی دی تھی اور روشنی آپ نے ہی لے لی، اور اس کے اوپر زبردست وعدے بھی ہے کل قیامت کے دن. آپ نے فرمایا کہ جس کی میں 2 محبوب چیز لے لوں اور اس کے اوپر صبر کر اس کے لیے جنت ہے. لیکن میرے پیارے اللہ، یہ جو تیرا دشمن ہے وہ یوں کہتا ہے کہ تو نے لات، منات، ان کی پرستش چھوڑ دی، اس کی وجہ سے تیرے ساتھ یہ ہوا. اے اللہ تو قادر ہے اس بات کے اوپر، تو کل قیامت کے دن دوبارہ مجھے روشنی دے گا. لیکن میں بتلانا چاہتی ہوں دشمن کو کہ دیکھ پہلے بھی مجھے نگاہ دی تھی، روشنی دی تھی، اللہ نے دی تھی، اور اسی اللہ نے دوبارہ مجھے دی. بس یہ دعا کرنی تھی کہ اللہ نے روشنی دی تھی. پھر دوسرے دن جب اس کا گزر ہوا تو کہا کہ دیکھ تو یہ سمجھتا ہے کہ ان معبودوں کی وجہ سے لات، عزا، منات، ان کی پرستش نہ کرنے کی وجہ سے میری نکاح چلی گئی. نہیں، یہ جو روشنی دی تھی میرے اللہ نے دی تھی، میرے خالق جو آسمان و زمین کا مالک ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، اور اسی نے روشنی لے لی تھی اور اسی سے پھر میں نے مانگی، اللہ نے مجھے روشنی دے دی. تو عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اتنے اعمال مضبوط ہوں گے، اور پھر ساری چیزیں اللہ جل جلالہ منالو عقیدے کی مضبوط ہونے کی بنیاد پر آسان کر دے گا. گھر میں جاتے ہیں صحابی، پوچھے تو کچھ نہیں ہے فاقہ، جاتے ہیں 2 رکعت پڑھتے ہیں کہ بھئی کچھ ہے تو کہ کچھ نہیں ہے، 3-4 مرتبہ کرتے ہیں، پھر آ کر دیکھتے ہیں تو کیا چکی چل رہی ہے. اللہ اکبر. جتنے برتن تھے وہ آٹے سے بھر لیے اور برابر پھر اٹھایا چکی کا بات تو کچھ نہیں تھا، صرف 2-3 دانے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قصہ بیان کیا گیا، یہ واقعہ کس طرح ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پاٹ کو نہ اٹھاتے تو قیامت تک یہ چکی چلتی رہتی. تو میرے محترم دوستو، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، صحابہ کرام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہ کر، صحبت میں رہ کر اپنے عقیدے کو، غیب کے عقیدے کو اتنا مضبوط بنایا تھا کہ جنگل کے اندر جا کر ان کو چھاونی ڈالنی تھی وہاں کے اوپر، اور سامنے جو جنگل تھا وہ اتنا خطرناک تھا، فار کھانے والے جانور، لائن بھی، اور قسم کے تکلیف دینے والے جانور تھے. لیکن اللہ اکبر، عقبہ ابن نافع کہا کہ چلو چلتے رہتے ہیں. ایک ٹیلا جیسا پہاڑ وہاں پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ساتھیوں کی طرف پیٹھ کر دی. تو وہ بھی حیران کہ جب بھی اگر یہ کیسا، یہ خطاب کر رہے ہیں اور ہماری طرف پیٹھ ہے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو وہ یوں کہہ رہے تھے، جنگل کے درندوں کو خطاب کر رہے تھے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، ہمیں یہاں چھاونی ڈالنی ہے، اور ہمیں تم کو کہہ رہے ہیں کہ تم 3 دن کے اندر یہاں سے خالی کر دو، ورنہ 3 دن کے بعد جو ملے گا ہم اس کو قتل کر ڈالیں گے. بس کیا تھا، اعلان کا سننا تھا کہ ایک لائن لگ گئی، تھوڑی دیر کے اندر پورا جنگل خالی ہو جاتا ہے. سمندر کے نام کے اوپر چٹھی لکھتے ہیں، رکا لکھتے ہیں تو پانی شروع ہو جاتا ہے. آنکھ کو اشارہ کرتے ہیں تو فائر چلی جاتی ہے. یہ کیا تھا؟
انہوں نے اپنا عقیدہ مضبوط کر لیا تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس عقیدے کو صحابہ کرام نے اور صحابیات نے ایسی محنت کی تھی اور اتنا زبردست اور اتنا مضبوط بنایا تھا کہ اللہ اکبر۔ اس کی 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کیسا عقیدہ تھا۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ما یقربنی الجنہ ویباعدنی من النار، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز بتلاؤ جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیکھو یہ سچی طلب لے کر آئے، اللہ نے اس کو توفیق دی۔ کیسی بات دریافت کر رہے ہیں؟ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتلائی ان کو کہ اس طرح کرتے رہو۔ اخیر میں یہ فرمایا کہ ان ساری عبادت کو باقی رکھنے کے لیے ان تصل الرحم، صلہ رحمی بھی کرنا، اخلاق بھی اچھے برتنا، تاکہ جتنی بھی تم نے عبادت کی ہے وہ بد اخلاقی کی وجہ سے تمہاری عبادت برباد نہ ہو جائے۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، دیکھو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں کہ ایک آدمی کو ہوائی جہاز ہیلی کاپٹر کے اندر بٹھا کر کسی دور جنگل میں اتار دے اور وہ ہیلی کاپٹر چلاوے۔ اب اس کو یوں کہا جائے کہ اب تو یہاں سے چلتا تو تیرے گھر چلا جا، تو ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا جنگل ہے، اس کو راستے کا پتہ نہیں ہے، تو بیچارہ کس طرح چلے گا؟ اسی طریقے سے جس آدمی کے دماغ میں صحیح عقیدہ نہیں ہے، جس آدمی کے دماغ میں صحیح عقیدہ نہیں ہے اور دماغ ایک جنگل کی طرح ہے کہ جیسے جنگل ہوتا ہے تو اس کے اندر انسان بھٹکتا رہتا ہے، راستہ صحیح معلوم نہ ہو، تو دماغ بھی ایک جنگل کی طرح ہے، دماغ کے اندر ہزاروں خیالات ہیں، وہ عقیدہ بھی ہے، وہ عقیدہ بھی ہے، لیکن اگر صحیح اور پکا عقیدہ ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ صحیح سلامت منزل پر پہنچ جائے گا۔ جیسے جنگل کے اندر کوئی رسی یہ کر دے کہ دیکھو یہ رسی ہم نے ڈالی ہے، اس رسی کے اوپر چلتے رہو تو تمہارے گاؤں تک، تمہارے گھر تک پہنچ جاؤ گے، تو بالکل اطمینان مطمئن ہو جائے گا کہ چلو میں رسی کے اوپر چلتا رہتا ہوں۔ اسی طریقے سے دماغ کے اندر صحیح عقیدہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن منزل مقصود کے اوپر پہنچ جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو اور بزرگوں اور میری ماں بہنوں، قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ جل جلالہ امن والہ نے یہ بات بتلائی اور سمجھا دی کہ جب ہماری نظر، ہماری نگاہ دوسری جانب ہو جائے گی اللہ کے علاوہ، تو اللہ جل جلالہ امن والہ کی آئی ہوئی مدد، آئی ہوئی ہیلپ، آئی ہوئی نصرت اٹھ جائے گی۔ بدر کے میدان میں بتلایا کہ مدد آتی کیسے ہیں، احد کے میدان میں بتایا کہ مدد جاتی کیسے ہے، آئی ہوئی مدد کیسے چلی جاتی ہے، یہ احد میں بتلایا، اور حنین میں بتایا کہ مدد رکتی کیسی ہے۔ اور یہ قیامت تک اللہ نے بتلا دیا کہ آج اگر ہم بھی اللہ کی مدد لانا چاہتے ہیں تو بدر والے 3 کام کریں۔ بدر میں صحابہ کرام نے 3 کام کیے جس پر اللہ کی مدد آئی۔ وہ 3 کام اگر ہم کریں گے تو آج بھی اللہ کی مدد آئے گی۔ ایسا نہیں کہ اللہ جل جلالہ ہمارے صحابہ کرام کے لیے تھا اور آج ہمارے لیے نہیں ہے، نہیں، جیسے اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی مدد صحابہ کرام کے لیے بھی قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، لیکن کس شرط پر؟ کہ اللہ جن اعمال سے راضی ہوتے ہیں ان اعمال کو اپنی، اور جن صفات سے راضی ہوتے ہیں اللہ، ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لے آؤ، پھر دیکھو اللہ کی مدد اور اللہ کی غیبی نصرت کیسے آتی ہے، حیران ہو جاؤ گے۔ تو وہ 3 کام کیا کیے تھے بدر میں صحابہ نے؟ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا
وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ پہلا کام جو صحابہ کرام نے کیا تھا وہ تقوی، اور تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا، اور دوسرا جو کام کیا تھا وہ صبر، اور تیسرا جو کام کیا تھا صحابہ نے اللہ کے سامنے گر گرانا، اللہ کے سامنے گر گرانا، آہو زاری کرنا، خوب رونا اللہ کے سامنے۔ جب یہ تین کام آ جائیں گے ایمان والوں میں ہمارے اندر تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اب میرے محترم دوستو، صبر کے معنی کیا ہے؟ صبر کے معنی یہ ہے کہ جب ناموافق حالات آئے، جب ناموافق حالات آئے، طبیعت کے خلاف کوئی حالت آئے تو تکلیف برداشت کر کے حکم کو پورا کرنا۔ صبر کے اوپر اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، صبر کے اوپر اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ خالی برداشت کرنے کا نام صبر نہیں، تکلیف برداشت کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ ورنہ کو جو ڈاکو ہوتا ہے، ڈاکو پولیس والا زور سے ڈنڈا مارتا ہے تو کیا ہم اس کو ایسا کہیں گے یہ بھی صبر کرتا ہے؟ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ بھئی ان اللہ مع الصابرین؟ نہیں، یہ صبر نہیں۔ صبر کسے کہتے ہیں کہ حالات برداشت کرنے کا نام، خالی تم برداشت کر لو، اس کا نام صبر نہیں۔ تکلیف برداشت کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ صبر کا معنی ہے کہ کوئی تکلیف والا حال آئے تو اس کو برداشت کرنا اور خدا کے حکم کو پورا کرنا، یہ ہے صبر کا معنی۔ ورنہ صبر تو ڈاکو بھی کرتا ہے، پولیس کے ڈنڈے کھاتا ہے، اس کو صبر نہیں کہیں گے۔ تو ایک چیز تو صحابہ کرام میں یہ تھی، دوسری چیز کیا تھی صحابہ میں؟ تقوی۔ تقوی کا معنی ہے اللہ سے ڈرنا، اس پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اب خدا کا ڈر ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ جس کے اندر خدا کا ڈر ہوگا وہ انسان شریعت کے خلاف زندگی نہیں گزارے گا۔ جس انسان میں اللہ کا خوف ہوگا، پھر آنکھ کی مجال نہیں کہ وہ آنکھ غلط دیکھے گی، زبان کی مجال نہیں کہ وہ زبان غلط بولے گی، اور پھر کان کی مجال نہیں کہ وہ کان غلط سنے گا۔ سر سے لے کر پیر تک جتنے اعضاء ہے وہ صحیح صحیح اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوں گے۔ وہ پھر اللہ کا خوف ہوگا، نمازوں کی پابندی ہوگی، روزے کی پابندی ہوگی، وہ اگر حج فرض ہے تو وہ حج کرے گا، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو حساب کر کے ایک ایک پائے کی زکوٰۃ دے گا۔ جتنے اللہ کے حکام ہے وہ 100% پورا کرنے والا ہوگا۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اس کی زندگی کے اندر خدا کا ڈر ہے، اس کا کوئی قدم بھی شریعت کے خلاف نہیں ہوگا، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کی غیبت نہیں کرے گا، وہ چغلی نہیں کرے گا، وہ تکبر نہیں کرے گا، اس کا ہر قدم شریعت کے مطابق ہوگا۔ تو جو آدمی حکومت سے ڈرے گا وہ حکومت کا قانون نہیں توڑے گا۔ اسی طریقے سے جس کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی دل میں اتری ہوئی ہوگی تو وہ انسان اللہ سے ڈرے گا۔ اور جو آدمی اللہ کو بڑا جانتا ہے تو پھر وہ آدمی اللہ کی بات کو بھی مانتا ہے۔ جس کو آدمی بڑا جانتا ہے اس سے آدمی ڈرتا ہے۔ آج انسان حکومت کی طاقت کو جانتا ہے، اس وجہ سے اس سے ڈرتا ہے۔ اور احکم الحاکمین، جن کے قبضے قدرت کے اندر آسمان و زمین ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، وہ احکم الحاکمین کی طاقت کو نہیں جانتا، اس وجہ سے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ حکومت کی طاقت کو جانتا ہے، اس وجہ سے حکومت کے قانون کو وہ نہیں توڑتا، اور اللہ کی طاقت کو نہیں جانتا، اس وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑتا ہے۔ جو انسان بڑی طاقت کو نہ جانتا ہو تو وہ چھوٹی طاقت سے ڈرتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، ایک ایگزامپل۔ مان لو کہ آپ اپنے مکان کے اندر سوئے ہوئے ہیں اور نیچے کوئی بچہ ہے
سمجھے، وہ بہت شور کر رہا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے، 6-7 سال کا ہے، بہت شور کر رہا ہے. آپ نے کہا کہ اس کو وہاں سے زور سے آواز دی کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ ابھی میں پولیس کو بلا رہا ہوں. سمجھے کہ نہیں؟ اب پولیس کو بلایا، وہ اس کو لے کر آیا، اس کے ہاتھ میں جو پستول ہوتی ہے وہ لے کر آیا. اب ظاہری بات ہے وہ بچہ ہے، وہ نہیں جانتا ہے اس کی طاقت کو، اس کی طاقت، پولیس کی طاقت کو. تو جا کر اس کے ہاتھ میں سے وہ لے کر وہ کھیلنے لگے گا، کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے اس طاقت کو. اب اس کو یوں کہو وہاں کہ تیری ماں کو بلاتا ہوں، تو اس کی ماں آئے گی، ابھی 100 قدم دور ہوگی اور صرف تماچا دکھائے گی تو وہ کانپنے لگے گا، ڈرنے لگے گا، کیونکہ بچہ ماں کی طاقت کو جانتا ہے اور پولیس کی طاقت کو نہیں جانتا ہے. اس وجہ پولیس سے نہیں ڈرے گا. بالکل ہماری مثال بھی ایسی ہے کہ آج ہم نے اللہ کی عظمت کے بول، اللہ کی بڑائی کے بول، غیب کی باتیں اتنی، اس کا اتنا تذکرہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے، جس کی بنا پر ہمارا دل اندر سے اللہ کی بڑائی، کہ اللہ کون ہے، اللہ کی بڑائی کیا ہے، اس سے ہمارا دل خالی ہے. اس وجہ سے آج ہم چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے ڈر رہے ہیں. اور جب اللہ کے سوا دوسری جگہ پر نظر جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ آتی ہوئی مدد اٹھر جائے گی. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، بدر میں بتایا کہ مدد آتی کیسے ہے، احد میں بتایا کہ اللہ کی طرف سے آتی ہوئی مدد کیسے چلی جاتی ہے، اور حنین میں بتایا کہ مدد رکتی کیسی ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں، بدر میں 313 تھے اور حنین میں 3 گنا زیادہ تھے. حنین میں 3 گنا زیادہ تھے. ایک طرف یہ صحابہ 12,000 تھے، 12,000 تھے، اور وہ لوگ 3,000 ایسے تھے. تو حنین کے اندر آئی ہوئی مدد رک گئی. کیوں؟ ان کے نگاہ گئی کہ وہ آج تو ہم میجورٹی میں ہے، کثرت اکثریت میں ہے، مائنورٹی میں وہ لوگ ہے. بس جیسے ہی نظر گئی، کیا ہوا؟ ایسا رعب ڈال دیا ان لوگوں کا جو کم تھے، ان لوگوں کا، کہ 12,000 نے بھاگنا شروع کر دیا. سب پر رعب چھا گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب. اور ابن عباس نے آواز دی یا للانصار یا للانصار. تو پھر تقریباً 100 واپس آ گئے اور پھر کہا کہ واقعی اللہ آپ ہی کام بنانے والے ہیں، ہماری میجورٹی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ بدر میں آپ نے ہی کام بنایا. اس طریقے سے جب اللہ کے سامنے اقرار کیا، جب اللہ کے سامنے اقرار کیا اپنی کمزوری کا، تو پھر اللہ نے ان کی مدد فرمائی. پھر اللہ جل جلالہ عمد نے کیا کیا؟ آسمان سے مدد اتاری. کیا مدد اتاری؟ ثم انزل اللہ سکینتہ وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا. اللہ نے اپنا رحمت نازل کی اور ایسا لشکر اترا آسمان سے جس کو وہ دیکھ نہیں سکے. تو صحابہ کرام نے جب اللہ کے سامنے معذرت کی کہ پیارے اللہ ہماری غلطی ہو گئی، تو پھر غزوہ حنین میں جو آئی ہوئی مدد چلی گئی تھی، رک گئی تھی، اللہ نے دوبارہ مدد بھیجی جب اقرار کر لیا کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی. اللہ کہہ رہا ہے لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت ساری جگہوں پر، اور حنین کے دن بھی، جب کہ تم نے میجورٹی کی بنا پر، کثرت کی بنا پر تمہارے دلوں کے اندر کچھ عجب جیسا پیدا ہو گیا. تو فلم تغن عنکم شیئا، تو پھر
میجورٹی کثرت تمہیں کوئی کام نہیں آئی اور زمین کشادہ ہونے کے باوجود تمہارے لیے تنگ ہو گئی۔ اللہ جل جلالہ عما نالہ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری نظر اللہ کی طرف سے ہٹ جائے گی تو پھر ایسے حالات آئیں گے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اب ان قریب میں بات کو ختم کر رہا ہوں، مختصر خلاصہ کہہ کر کہ ساری دنیا میں پھر یہ بات مشہور ہو گئی کہ بھئی یہ دین کا کام کرنے والے جو ہے ان کے ڈیفنس کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو لڑنا بھرنا نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی لڑنے والی قوم نہیں ہے، یہ تو امن و امان اور شانتی کا پیغام دینے والے لوگ ہیں، یہ لڑائی وغیرہ نہیں چاہتے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی فکر میں ہے یہ لوگ تو، اور یہ لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت برسوانے کی فکر میں ہے۔ اس وجہ سے ان کی جماعتیں نکلتی ہے، ایک پاکیزہ زندگی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن پھر اگر کوئی ان کی چھیڑخانی کرتا ہے، خامخواہ ان کو کوئی چھیڑتا ہے، تو پھر یہ لوگ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور آسمان سے مدد اترواتے ہیں، آسمان سے مدد اترواتے ہیں۔ ان کے ڈیفنس آسمان سے اترتی ہے، آسمان سے ایسا لشکر اترتا ہے کہ وہ لشکر نہ کھانا مانگتا ہے، نہ پینا مانگتا ہے، نہ سامان مانگتا ہے، نہ ویجس مانگتا ہے، دکھائی نہیں دیتا اور کام کر کے چلا جاتا ہے۔ سب لوگوں پر رعب پڑ گیا کہ بھائی ان لوگوں کو مت چھیڑو۔ بدر میں بھی ان پر مدد آئی، سمجھے کہ نہیں؟ کیسی زبردست کہ جو 70 جو تھے بڑے بڑے، جنہوں نے پریشان کر رکھا تھا مسلمانوں کو اور اسلام کی بہت مذاق اڑا رہے تھے، بڑے بڑے 70 زہریلے پھورے تھے، ان کا آپریشن کروا دیا اللہ تعالیٰ نے بدر میں، اور 70 کو قید کروائے، اور باقی کے دلوں کے اندر رعب پڑ گیا۔ اور حنین ساری دنیا میں جتنے طاقت، اسی طریقے اللہ نے حنین میں بھی مدد فرمائی، احد میں بھی سمجھے پہلے وقتی طور پر مدد رک گئی تھی، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے احد میں بھی مدد فرمائی۔ تو ساری دنیا میں جتنے طاقت والے اور سرمایہ دار اور خراب لوگ تھے، جن کے پاس ملک و مال کی طاقت تھی، وہ لوگ گھبرا گئے کہ بھائی ان لوگوں کی چھیڑخانی مت کرو، کیونکہ ان لوگوں کو خرچہ نہیں لگتا ہے، ان کی مدد آسمان سے آتی ہے۔ کیونکہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ جب ان کی کوئی چھیڑخانی کرتا ہے، حد سے تجاوز کر جاتا ہے، تو یہ لوگ کیسے ہیں؟ یہ کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ بھرتے ہیں لوٹا اور کرتے ہیں وضو اور بچھاتے ہیں مصلی، پڑھتے ہیں نماز، بہاتے ہیں آنسو اور کرتے ہیں دعا چپکے چپکے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ صبح صبح مدد اترتی ہے آسمان سے، جو دکھائی نہیں دیتی اور اپنا کام کر کے چلی جاتی ہے۔ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہے غیبی نظام اللہ کا۔ تو جس قدر ہمارا اندر کا ایمان مضبوط ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا کہ ساری دنیا کے انسان اور جنات جتنے ہیں وہ بھی اور قیامت تک آنے والے ہیں، سارے کے سارے اگر نقصان پہنچانا چاہے اور میرا اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ میرے مالک کی شان تو یہ ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہتے ہیں کن ہو جا، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، ایک منٹ بھی نہیں، ایک سیکنڈ کے اندر اللہ حالات کو بدل سکتا ہے۔ کیسی نار نمرود تھی ابراہیم خلیل اللہ کے لیے کہ اوپر سے پرندہ گزرتا تو وہ بھی اس کی تپش سے جل کر کوئلہ ہو جاتا، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے گل گلزار بنا دیا، باغ بنا دیا۔ تو آج بھی یونس علیہ السلام 3 دن اندھیروں میں تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، لیکن قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام اس تسبیح کو نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے، لیکن اس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس تسبیح کی برکت سے اللہ نے نجات دی۔ اور پھر اللہ نے یوں کہا کہ اسی طریقے سے جو ایمان والا بھی
کوئی بھی پریشانی ہو، جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، آج ہم بھی مچھلی کے پیٹ میں ہیں، مصیبتوں، آزمائش، پریشانیوں کے پیٹ میں ہیں، اگر ہم بھی سچے دل سے گر گرا کر یہ تسبیح پڑھتے رہیں گے تو آج بھی اللہ جل جلالہ یہ حالات ہے وہ بالکل نارمل کر دے گا۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ اللہ جو رات کے اندھیرے کے بعد اجالا نکالتا ہے، وہ اللہ اس بات کے اوپر بھی قادر ہے کہ کیسے یہ حالات کیوں نہ ہو، لیکن ایمان والا سچے دل سے گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے ذمے جو جو حقوق ہے وہ حقوق کو ادا کرنے والا بن جائے اور صحیح معنوں کے اندر اس طریقے سے زندگی گزارے، وہ صفات لاوے اپنی زندگی کے اندر جو اللہ چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، ضرور بھی ضرور اللہ مدد کرے گا اس کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کیا ہے کہ جو دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ ہم اپنی زندگی کے اندر اور جتنے بھی ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں ہیں اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے اندر یہ اللہ کا دین آ جائے تو اللہ ضرور مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بڑا طاقتور ہے اور زبردست ہے، لیکن بس ضرورت ہے اس بات کی کہ جس طریقے سے میرے اللہ فرماتے ہیں کہ کیا بھئی کس طریقے سے رہنا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اپنے اگر بہن ہے تو بڑے بھائی کے ساتھ اور بھائی ہے تو بہنوں کے ساتھ، اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے جو بھی ایمان والے مرد ہیں، ایمان والے عورتیں ہیں، ان کے ساتھ کس طریقے سے اللہ کی مخلوق کے سامنے کس طرح پیش آنا ہے، اگر اس طریقے سے جو اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے ہیں وہ اخلاق اپنی زندگی کے اندر لائیں گے تو پھر میرے محترم دوستو بزرگوں عجیب ہو جائے گا، دنیا کا منظر بدل جائے گا۔ یہاں آخرت میں جنت ملے گی لیکن ہر ایک گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد چہل درود بھی ہوگا انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ مغرب سے پہلے دعا بھی کریں گے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔